السلام علیکم، میں آپ سب کو اپنے چینل ناول نگر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ کو میرا انداز بیاں اور یہ ناول پسند آیا تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، بہت شکریہ۔ تو بڑھتے ہیں انتقام محبت کی پہلی قسط کی جانب۔ زہرا کمرے میں بند دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے یک بستہ فرش پر دو زانوں بیٹھی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ جس لمحے سے ڈر رہی تھی وہ سر پر آن پہنچا تھا۔ لاؤنج میں اس کی آواز گونج رہی تھی اور اندر زہرا جمال کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماں کا بے یقین چہرہ گھوم رہا تھا۔ فاران کی سوالیہ آنکھیں اسے خود پر جمی محسوس ہو رہی تھیں۔ ممانی کی اندیکھی تیکھی نظریں اسے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے بس میں ہوتا تو باہر موجود شخص کا چہرہ نوچ لیتی جس نے اسے بے پردہ کر دیا تھا، بے عزت کر دیا تھا۔ معاشرے میں اس کے وجود کو مسخ کرنے، اسے اندھی اور گہری کھائی میں دھکا دینے کے لیے آن پہنچا تھا۔ اس کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ رہی تھی۔ پھر اسے اپنے کمرے کے باہر بہت سے قدموں کی آواز آئی۔ زہرا جمال نے آنے والے وقت کے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ جسم میں لگے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں لیکن روح میں لگنے والے چابکدار الفاظ ہمیشہ کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ تبھی کانوں کے پردے کو چیرتی ہوئی اس کی آواز گونجی، میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے جانے آیا ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ بھاری قدموں کی آواز کمرے کے دروازے پر آ کر خاموش ہو گئی تھی اور پھر دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد اس کی نظر ایک کونے میں گٹھڑی بنی بیٹھی زہرا پر رک گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے پاس موجود چیئر پر ٹک گیا۔ زہرا جمال، اپنا سامان پیک کر لیا ہے تم نے؟ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے میں نے تمہیں پہلے ہی کال کر کے بتا دیا تھا کہ چلنے کی تیاری مکمل کر لو۔ اس کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا اور انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی انگلی حازم خان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں تھی اور اس کے ایک جھٹکے سے وہ نازک سی انگلی ٹوٹ بھی سکتی تھی۔ اس نے اس پر دباؤ ڈالا تو زہرا جمال کے منہ سے ایک سسکی برآمد ہوئی تھی جس پر وہ نرم پڑ گیا اور گرفت ڈھیلی کر دی۔ زہرا جمال، میرے ساتھ چل رہی ہو تو یہ بھول جاؤ کہ تم اپنی یونیورسٹی کی کوئی مقرر تھی یا اپنی یونی کے میگزین کی ایڈیٹر ہو۔ تم حازم خان کی بیوی ہو اور مجھے عورت کا اونچی آواز میں بولنا پسند نہیں۔ عورت 4 دیواری کے اندر رہ کر جو کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن 4 دیواری کے تقدس کو پار کرنے کی کوشش اب کبھی نہ کرنا۔ زہرا نے اس کی ڈھیلی گرفت دیکھ کر جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کھڑی ہو گئی۔ میری عزت کو روند کر تمہیں یاد آیا کہ عورت کی عزت 4 دیواری میں ہے۔ تب کیوں نہیں پتہ چلا جب دھوکے سے یونیورسٹی سے لے کر گئے تھے؟ کیا تب نہیں جانتے تھے کہ میں کیا ہوں اور کون ہوں؟ جانتا تھا، اسی لیے لے کر گیا تھا۔ اس کی بات پر زہرا جمال نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر حازم خان نے اپنی آنکھیں اس کی گرے آنکھوں پر ٹکا دیں، جس پر زہرا جمال نے گھبرا کر نظریں نیچی کر لیں۔ تم کیا جانو گی حازم خان کی محبت کو؟ تم تو میری روح میں بھی ہو۔ اس کی بات پر زہرا جمال نے سر جھٹکا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں رسوا نہیں کیا جاتا حازم خان۔ اس کی بات پر اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ محبت میں رسوا نہیں کرتے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو زہرا جمال، محبت میں رسوا نہیں کرتے، لیکن کیا کروں؟
اس دل میں محبت کی آگ کے ساتھ ایک آگ اور بھی جل رہی ہے، انتقام کی آگ۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اور کوئی جذبہ نہیں ہوتا، کیونکہ محبت یا تو ہوتی ہے یا پھر بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تم اپنا انتقام لو حازم خان، میں تو اپنی موت آپ مر چکی ہوں، اب تو بس ایک لاش ہے جو تمہارے ساتھ گھسیٹ رہی ہوں۔ مجھے تو تمہارے دھوکے نے مار دیا ہے۔ اس کی بات پر حازم خان کے دل میں ایک درد اٹھا تھا۔ اپنا سامان لو اور باہر آ جاؤ۔ حازم خان، کیا تم مجھے کسی اور راستے سے اس گھر سے نہیں لے جا سکتے؟ زہرا کی بات پر اس کے باہر کی طرف جاتے قدم تھم گئے تھے۔ اس نے مڑ کر اس کے چہرے پر کچھ تلاشنا چاہا اور وہ کامیاب بھی رہا نہیں، وہ بے حس بن گیا۔ وہ فاران کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی، لیکن یہ ظالم شخص جس نے پہلے اس سے اس کی محبت چھینی اور اب اس سے اس محبت کے سامنے رسوا کر رہا تھا، اسے اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی گہری براؤن آنکھیں ابھی بھی زہرا کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ اٹھایا اور استحقاق سے اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا۔ زہرا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ باہر آ کر اس نے سب پر ایک نظر دوڑائی اور اس کا ہاتھ تھامے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زہرا نے بھول کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ باہر آ کر بلیک سوک کی فرنٹ سیٹ پر اسے بیٹھ کر ٹھا کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی گاڑی آگے بڑھتے ہی اس کے پیچھے کھڑی دو گارڈز کی جیپیں بھی حرکت میں آئی تھیں۔ حازم خان ولد رمیز خان حاکم علی خان کا پوتا، پاکستان کی سیاست کا ابھرتا ہوا ستارہ، اپنے خاندان کا واحد چشم و چراغ، ناز و نعمت سے پلا بڑھا، کچھ بگڑا ہوا آکسفورڈ سے سیاسیات کی ڈگری لے کر لوٹا تھا، تھوڑا مغرور، لڑکیوں سے دور بھاگنے والا، سیاست کے تمام داؤ پیچ جاننے والا، اپنے مخالفین کا سر کچلنے والا، اور یہ ساری خصوصیات اپنے دادا سے وراثت میں اسے ملی تھیں۔ گاڑی میں ابھر رہی سوں سوں کی آواز پر حازم نے جھنجھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسٹاپ اٹ یار، تم یہ اپنی سوں سوں بند کرو۔ زہرا نے ایک شکایتی نظر اپنے برابر بیٹھے شخص پر ڈالی اور رخ موڑ کر دوسری طرف باہر دیکھنے لگی، لیکن آنسو تواتر سے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ مجھے نا یہ روتی دھوتی عورتیں زہر لگتی ہیں، خود کو مظلوم ظاہر کر کے لوگوں کی ہمدردیاں بٹورتی ہیں۔ اس کی بات پر اس کی آنسو اس کی آنکھوں میں ہی برف ہوئے تھے۔ وہ کوئی سخت جواب دینا چاہتی تھی جب حازم نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ تم عورتوں کی کون سی اقسام سے تعلق رکھتی ہو؟ اس کی بات پر زہرا نے اجنبانے سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب میری ماما ہیں آزاد پرندہ، اور میری دادی محبت کا پیکر، اور میری پھپھو شکایتوں کا پٹارا، اور تم مجھے لگتا ہے طنز کرنے میں ماہر ہوگی۔ یا پھر اس نے تھوڑی دیر کا وقفہ لیا، سر سے پیر تک اسے غور سے دیکھا۔ زہرا جمال نے سوالیہ نظریں اس پر جما دیں۔ پھر کیا؟ وہ رونا دھونا بھول چکی تھی۔
حازم اسے چپ کروانے کی اپنی سی کوشش میں کامیاب ٹھہرا تھا، یا پھر وفا کا پیکر؟ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے حازم خان؟ میں انتقام محبت پر یقین رکھتا ہوں، وہ چاہے کسی بھی روپ میں ہو، بیوی ہو، محبوبہ ہو، یا پھر ماں ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں آ کر اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ مجھے تو تم ایک خاموش سمندر لگ رہے ہو، جس میں ایک خاموش طوفان چھپا ہے، اور جب اس طوفان میں سونامی آتا ہے تو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اس کی بات پر حازم خان کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی، اور اس نے گاڑی کی رفتار حد سے سوا کر دی تھی۔ سارا راستہ سوتے جاگتے ہی گزرا۔ پورے راستے پھر دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ زہرا کو رہ رہ کر اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی، جو حازم خان کی آمد کے بارے میں سن کر دوڑی چلی آئی تھیں، اور اس نے سخت ناراضگی رکھنے کے باوجود ماں کو دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب نہیں آئی، بس ترہم بڑی نظروں سے اسے دیکھتی رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زہرا، تم ایک جہنم میں جا رہی ہو۔ میری دعا ہے کہ تمہارے راستے میں تمہاری ماں کی طرح کانٹے نہ آئیں۔ کمرے سے جانے سے پہلے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی تھی، اور روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گئی تھیں۔ اچانک جھٹکا لگنے سے وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی تو گاڑی جھٹکے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ مین روڈ کہیں دور رہ گئی تھی۔ سنگلاخ پہاڑوں کو چیر کر ایک روڈ بنائی گئی تھی۔ زوردار ہچکولے کھاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زہرا کے سوال پر حازم نے غائب دماغی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم ہماری حویلی جا رہے ہیں۔ آپ کے علاقے کا کیا نام ہے؟ درہ مخیر۔ زہرا نے ہونٹ بھینچ لیے اور مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، دور کہیں کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سارے راستے میں کسی دوسری گاڑی نے انہیں کراس نہیں کیا تھا۔ زہرا کو عجیب خوف محسوس ہوا۔ وہ زیر لب دعائیں پڑھنے لگ گئی۔ وہ کبھی گھر سے دور نہیں گئی تھی، اور اب ایک دم سے ایک انتہائی بیک ورڈ علاقے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا دل کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا، لیکن بظاہر وہ بہادر بنی بیٹھی تھی۔ اب وہ اس شخص کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جلد ہی گاڑی ایک عالی شان حویلی کے آہنی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ گیٹ کے اندر 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ سیٹ بیلٹ نکال کر حازم خان نے زہرا کو گاڑی سے اترنے کو کہا اور خود بھی گاڑی سے اتر گیا۔ وہ ایک آہنی دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ اس کی معیت میں وہ بھی آگے بڑھی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا، جس کے چاروں اطراف کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک سائڈ سے سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ حازم کے اندر داخل ہوتے ہی ایک سائڈ سے ایک ملازم نکل کر سامنے آیا، جس نے مؤدب انداز میں اسے سلام کیا۔ حازم خان نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور سامنے بنے کمروں میں سے ایک کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ دروازے کے عین سامنے بیڈ موجود تھا،
جس پر ایک نورانی چہرے والی ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، جبکہ ان کے قریب ہی ایک درمیانی عمر کی عورت بیٹھی تھی۔ حازم اندر داخل ہوتے ہی تیزی سے بوڑھی عورت کی طرف بڑھا اور سلام کر کے ان کے گلے لگ گیا۔ وہ عورت اس کے ایک ایک نقش کو چوم رہی تھی، جبکہ دوسری خاتون کی چبھتی نظریں دروازے میں ایستادہ زہرا پر جمی تھیں۔ حازم ان سے الگ ہو کر اشارے سے زہرا کو پاس بلایا اور بوڑھی عورت کے گرد بازو پھیلا کر بولا، دادو، پہچانے ذرا یہ کون ہے؟ انہوں نے اپنی اینک صحیح کرتے ہوئے غور سے زہرا کو دیکھا اور پھر ڈبڈبائی آنکھوں سے حازم کو دیکھ کر اٹک اٹک کر اس کا نام لیا۔ زہرا؟ حازم نے جواب میں اثبات میں سر ہلایا، جبکہ ساتھ موجود خاتون نے چونک کر زہرا کا تقابلی جائزہ لیا۔ گرے کلر کے سادہ سے سوٹ پر بڑی سی چادر لیے جس سے اس نے اپنا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا، اسے دیکھ کر کچھ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی تھیں۔ دوسری طرف زہرا اپنا نام سن کر حیران ہوئی۔ دادو نے اس کے لیے باہیں پھیلا دیں اور وہ بھی تھوڑا جھجک کر جھک کر ان کی باہوں میں سما گئی۔ ان کے گلے لگ کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ اسے ان سے جانی پہچانی سی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو نظر ان کے سامنے بیٹھے حازم پر پڑی، جو آنکھوں میں ایک جہان سمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ زہرا کے دیکھنے پر اس نے نظریں پھیر لیں۔ زہرا کو دادو نے اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ وہ سر جھکا کر ان کے قریب ٹک گئی۔ لڑکی، تمہیں ماں نے یہ نہیں سکھایا کہ آس پاس موجود دوسروں سے بھی سلام دعا کر لیتے ہیں؟ ان کی بات پر اس نے سٹ پٹا کر جلدی سے سلام کیا، جس کے جواب میں انہوں نے نخوت سے سر جھٹک کر جواب دیا، پھپھو، رانیہ کدھر ہے؟ حازم کے سوال پر وہ کھل اٹھی۔ بیٹا ساتھ ہی آئی ہے، وہ اماں جی کے لیے سوپ بنانے کے لیے کچن تک گئی ہے۔ تبھی دروازے سے ایک بہت ہی خوبصورت نفیس سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ حازم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ سوپ کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر حازم کی طرف بڑھی۔ ارے حازم، آپ کب آئے؟ زہرا کو دیکھ کر باقی کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ میں ابھی آیا ہوں، کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ زہرا ہے۔ زہرا، یہ رانیہ ہے، تو یہ پھپھو کی بیٹی؟ زہرا کا نام سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرا گیا۔ زہرا نے اسے سلام کیا تو اس نے متانت سے اس کا جواب دیا اور حازم سے کھانے کے متعلق پوچھنے لگی۔ نہیں یار، کچھ بھی نہیں کھایا، ذرا ملازم سے کہہ کر کھانا تو لگوا دو۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر نکل گئی تھیں۔ زہرا دادی کی طرف مڑ گئی، جو اس سے اس کی ماں کے متعلق پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ ان کے پوچھنے پر حیران تھی۔ بھلا وہ اس کی ماں کو کیسے جانتی ہیں؟ جی ٹھیک ہیں۔ تمہارے علاوہ اور کتنے بچے ہیں؟ جی 2 بیٹیاں اور ہیں۔ اچھا، تم اس کے ساتھ رہتی تھی؟ جی نہیں، میں ماموں کے گھر رہتی ہوں۔ تبھی رانیہ اسے کھانے کے لیے بلانے آ گئی تھی۔ اسے بالکل بھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ پھپھو صوبیہ کی نظروں سے چھپنا چاہتی تھی۔
اس لیے اس کے پیچھے چل دی۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے ہی وہ اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر اس نے پہلے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا اور پھر اپنی پلیٹ میں۔ رانیہ ایکسکیوز کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ تبھی ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ صاحب، وہ لالدین پوچھ رہا ہے بی بی کا سامان کہاں رکھنا ہے؟ اوپر میرے کمرے میں۔ اس کے جواب پر زہرا کو پانی پیتے ہوئے زور کا اچھوکا لگا۔ حازم نے ایک اسپاٹ نظر زہرا پر ڈالی اور ملازمہ کو جانے کا کہہ کر واپس اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ زہرا کا کھانے سے جی اچاٹ ہو گیا۔ کھانا ختم کر کے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے وہ دونوں بازو ٹیبل پر ٹکا کر زہرا کی طرف مڑا۔ بولو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ جو اس سے بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی، اس کے سوال پر حیران رہ گئی۔ میں اس نے تھوک نگلا۔ آپ میرا سامان دادو کے کمرے میں رکھوا دیں، میں ان کے ساتھ رہ لوں گی۔ اور کچھ تیزی سے اگلا سوال آیا تھا، شادی مجھ سے کی ہے یا دادو سے؟ ہر بیوی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ہی کمرہ شیئر کرتی ہے۔ آگے تم سمجھدار ہو، مجھے مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔